ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، مگر یہ حالیہ مہینوں میں یہ تناؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ دونوں ممالک برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف براہ راستہ اور بالواسطہ اقدامات کرتے آ رہے ہیں۔ ایران فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اسرائیل اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس کشیدگی کی جڑیں گہری ہیں، مذہبی، نظریاتی، سیاسی مفادات، علاقائی اثر و صاروخ اور ایٹمی خطرات، یہ سب اس تصادم کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ صرف مشرقی وسطی بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ 13 جون 2025 کی رات تقریباً 2:36 پر اسرائیل کے شمالی جنگی اڈے پر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کنٹرول روم میں مانیٹرز پرسکون تھے جب اچانک ایک اسکرین پر زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا نقطہ چمکا اور لمحوں میں ریڈ بتیوں کے الارم گونجنے لگے۔ نامعلوم فضائی شے ہمارے حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ ریڈار آپریٹر کی چیخ نے کمرے میں موجود ہر افسر کے ہوش اڑا دیے۔ یہ کوئی عام ڈرون یا سویلین طیارہ نہیں تھا، یہ تیز رفتار، نیچی پرواز کرنے والا، مکمل طور پر خفیہ طیارہ تھا جس کی شناخت ممکن نہ تھی اور جس نے چند لمحوں میں پورے اسرائیلی دفاعی نظام کو جگا دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ریڈار پر اچانک نمودار ہوا اور چند ہی لمحوں بعد کئی حساس علاقوں کے اوپر پرواز کرتا ہوا دیکھا گیا۔ طیارہ اسرائیل کے جنوبی حصے سے داخل ہوا اور بحیرہ مراد کے قریب غائب ہو گیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے فوری طور پر F-35 طیارے بھیجے، لیکن جب تک وہ علاقے میں پہنچے نامعلوم جیٹ غائب ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ صرف چند منٹوں کا تھا، مگر اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی نے ابتدائی طور پر کوئی وضاحت نہ دی اور اسے تحقیقات جاری ہے کہہ کر ٹال دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مختلف نظریات گردش کرنے لگے۔ کئی رپورٹس میں کہا گیا کہ یہ طیارہ کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم سے نہیں ٹکرایا، جو اسے ایک سیٹلائٹ خفیہ ٹیکنالوجی والا طیارہ ظاہر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر عربی اور اردو زبان میں کئی رپورٹس آئیں کہ یہ طیارہ پاکستانی ساختہ یا پاکستان سے لانچ کیا گیا کوئی خفیہ جہاز ہو سکتا ہے۔ کچھ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 یا ایک نیا تجرباتی ڈرون ہو سکتا ہے جو چین اور پاکستان کے مشترکہ پروگرام کا حصہ ہے۔ البتہ اس بات کا کوئی سرکاری ثبوت یا تصدیق نہیں ہوئی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران کا کہنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ایرانی ساختہ ڈرون تھا جو ریڈار کو دھوکہ دینے کی ٹیکنالوجی رکھتا ہے۔ بعض ذرائع نے شبہ ظاہر کیا یہ کوئی مشن مکمل کرنے نہیں آیا تھا بلکہ اسرائیل کے دفاعی رد عمل کی جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ بات خطرناک تھی۔ اگر واقعی دشمن اسرائیل کی سیکیورٹی کو جانچ رہا ہے تو پھر اصل حملہ اب دور نہیں۔ ایرانی حکومت نے اس واقعے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ امریکہ اور فرانس نے اس واقعے پر فوری رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل کو مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ امریکی وزیر دفاع کا بیان تھا، کسی بھی خفیہ ریاستی دراندازی کو ہم عالمی امن کے خلاف خطرہ سمجھیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کیا، جبکہ روس اور چین نے خاموشی اختیار کی، جسے مشکوک قرار دیا گیا۔ اسرائیل کے ایک معروف دفاعی تجزیہ گار نے یروشلم پوسٹ میں لکھا، یہ واقعی ایک ٹیسٹ رن تھا، ایک پیغام ہے، اب دشمن نظر نہیں آتا، اب وہ فضاؤں سے خاموشی سے آ کر ہمارے دفاع کو چیلنج کرتا ہے، بغیر گولی چلائے، بغیر بم چلائے۔ آج تل ابیب کی فضا پرندوں کی چہچہاٹ کی بجائے F-35 کی پروازوں سے گونج رہی ہے۔ زمین پر سکون ہے مگر ذہنوں میں شور ہے۔ کیا اگلی بار وہ صرف آئے گا یا وار بھی کرے گا؟ کیا اسرائیل وقت سے پہلے دشمن کو پہچان سکے گا؟ واقعے کے فوراً بعد مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیائی سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث نے جنم لیا۔ متعدد غیر مصدقہ اکاؤنٹس نے دعویٰ کیا جو طیارہ اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہوا وہ ایران کا نہیں بلکہ پاکستان کے کسی خفیہ ایئر بیس سے پرواز کر کے آیا تھا۔ یہ دعویٰ نہ صرف چونکا دینے والا تھا بلکہ خطے کی سیاست میں ایک نئی سنسنی بن کر ابھرا۔ کچھ صارفین نے گوگل ارتھ کی پرانی سیٹلائٹ تصاویر مبینہ پرواز کے راستے میں PAF پاکستان ایئر فورس کے مخصوص طیاروں کی نقل و حرکت کی باتیں شروع کر دی۔ پر حقیقت کیا ہے؟
ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دفاعی تجزیہ گاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس دعوے کی کوئی مسند شواہد موجود نہیں۔ اسرائیل نے خود ایران یا کسی اور ملک کا نام نہیں لیا، مگر سوشل میڈیا پر پیدا ہونے والے اس سوال نے بہت سی آنکھیں کھول دی ہیں۔ ایک اسرائیلی اسٹریٹجک جرنل میں شائع تجزیے کے مطابق یہ ممکن ہے کہ ایران کسی قریبی دوست ملک کی فضائی حدود کو استعمال کر کے اپنے ڈرون کو اسرائیل کے قریب لا رہا ہو، مگر یہ کہنا کہ پاکستان براہ راست ملوث ہے، یہ اس وقت ایک قیاس ہے، حقیقت نہیں۔ دوسری طرف پاکستانی حکومت یا افواج کی طرف سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان واقعی اس میں شامل ہوتا تو اسرائیل کی طرف سے رد عمل شدید ہوتا۔ اس پر ایک عرب نیوز چینل نے تبصرہ کیا، ممکن ہے یہ افواہ ایران کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک ڈھکے ہوئے ہو تاکہ اصل ذمہ داروں سے توجہ ہٹا کر ایک نیا سوشا چھوڑا جائے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ وہ طیارہ کدھر سے آیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ کس نے اسے آنے دیا، کس نے راستہ دیا۔ کیا واقعی پاکستان اس میں کسی نہ کسی درجے پر شامل تھا، یا یہ صرف سوشل میڈیا کی سازشی تھیوریز ہیں؟ فی الحال سچ اپنی جگہ خاموش کھڑا ہے اور دنیا سائے گننے میں مصروف ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اسرائیل کبھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو، اور جو ظلم و ستم اس نے غزہ کے نہتے مسلمانوں پر ڈھایا وہ کسی طور معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب ضرور لیتا ہے، اور شاید ایران کو ذریعہ بنا کر غزہ کے شہداء کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یا اللہ ایران کو اپنے دین کے راستے پر ثابت قدمی اور فتح عطا فرما، اور کفار و ظالمین کو ان کے مظالم سمیت نیست و نابود فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔